امریکہ اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتا ہے لیکن زمین یہاں کی تپتی ہے، لوگ یہاں کے بڑھتے ہیں۔ 57,000 دفعہ امریکی جہاز یہاں سے اڑے اور انہوں نے افغان بھائیوں کے پرخشے اڑائے۔ stop asking now، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ بھول گئے تھے کہ ہم صرف پیسہ بنا رہے ہیں لیکن اس ملک کی اس پوری کی پوری صورتحال اس کو خراب کر۔ یہ جو طالبان کا معاہدہ تھا سوات والا، یہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ توڑا تھا۔ ہم کہانیاں لکھتے ہیں لیکن اب حالات اور ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت یوں کھڑی ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر پاکستان اور افغانستان کی ایک نئی جنگ چھیڑ سکتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، 2-3 ایسے واقعات گزشتہ تقریباً 10-15 دن کے اندر ہوئے ہیں کہ جس کے بعد میرے اندر ایک خوف کی سی فضا قائم ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم دوبارہ شاید کسی ایسی کیفیت میں گرفتار ہونے والے ہیں کہ جس کے اندر سے پھر ہماری نجات بہت مشکل ہو سکے۔ وہ لوگ جو میری طرح 70 سال کی عمر کے قریب پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اس پاکستان کی سرزمین پر آگ ابلتی دہکتی دیکھی ہے، جسموں کے پرخشے اڑتے ہوئے دیکھے ہیں اور لوگوں کو یہاں پر انتہائی کرب کے عالم میں چیختے اور پکارتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے کام جو ہیں وہ کبھی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سربلندی کے لیے کرتے رہے اور کبھی ہم پاکستان فرسٹ کے مفادات کی بنیاد پہ کرتے رہے۔ یہ 3 واقعات ایسے ہیں کہ جو عالمی منظرنامے میں ہمارے لیے دہلا دینے والی صورتحال پیش کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح دست بستہ عرض کروں کہ شاید لوگ سمجھ جائیں، وہ جو ارباب حل وقت ہیں یا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ پارا چنار کا واقعہ ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے اور اس کی کشمکش کو لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیوں کشمکش کی جگہ ہے، کیونکہ وہ واحد ایک کونا ہے کہ جو افغانستان کے اندر ڈیپ چلا گیا ہے اور وہاں پر 2 ایسے گروہ موجود ہیں کہ جو مختلف قسم کے مسالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اب تو مسالک سے بھی آگے یہ معاملہ چلا گیا ہے اور شنوائی والی صورتحال نہیں ہے۔ 2007 کے بعد، جولائی 2007 کے بعد ایک دفعہ پھر جامعہ حفصہ کے سامنے مولانا عبدالعزیز کلاشن کوف لے کے کھڑے ہیں اور ارد گرد لوگ جو ہیں وہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ مولانا سمیع الحق کے بیٹے عزم الحق صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اور ان کے چھوٹے بھائی اپنے والد کے انتقال کے بعد تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب اس سرزمین پر مزید آگ نہیں دیکھنا چاہتے اور ہمیں امن سے اور سکون سے رہنا چاہیے، اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بارڈر کے اوپر، پاکستان کے بلوچستان کے پورے صوبے کے اندر KPK کے ساتھ ہمارا جو افغانستان کا بارڈر ہے، وہاں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم مزید کسی قسم کی صورتحال کا متحمل ہو سکیں۔ لیکن ان سب کے بالکل مخالف ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور وہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے یوکرین کے صدر کو، زلنسکی کو بلا کر کس طرح ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اس کی بھی کیفیت اور حالت کوئی ہم سے مختلف نہیں تھی، بلکہ امداد کے حوالے سے اس کو زیادہ سپورٹ کیا جا رہا تھا۔ ہمیں تو شاید سٹنگر میزائل کی جھلک بھی نہیں لکھنے دی گئی، بلکہ جس وقت سٹنگر میزائل جو تھے وہ افغان جنگ ختم ہو گئی تھی تو ایک میزائل واپس کر کے گن کے لیا گیا تھا، اور ملا راکٹی والا وہ سارا ایشو جو ہے جس کے اندر ہمارے دوست DC زیارت جو تھے کیپٹن عطا کو اغوا کر کے لے گئے تھے، وہ سارے کا سارا یہ تھا کہ امریکہ اپنی ٹیکنالوجی واپس لینا چاہتا تھا، لیکن اسے 5,000 جو ہیں وہ دے دیے گئے تھے، پھر اس کو اربوں ڈالر اس کو دیے گئے، پھر یورپ نے اس کی مدد کی، اس کے 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو انہوں نے جو وہاں نیشنلٹیز دی، سب اس کے باوجود اس کو ذلیل اور رسوا کیا گیا کہ اب ہم یہ جنگ نہیں چاہتے، انف از انف۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سرزمین پر واقع ہیں جس کے
اندر دنیا کے جو بڑے بڑے ہسٹورین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین ہمیشہ سے میدان جنگ رہے گی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے پاور آف دی جغرافی، ٹم مارشل کی کتاب ہے۔ اس کی ایک اور کتاب ہے پرزنر آف جغرافی۔ وہ خطے کہ جو ہمیشہ جو ہیں جن پہ جو قیدی ہوتے ہیں جغرافیے کے، جہاں ہمیشہ حملہ آور آتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں اور لوٹ مار کے آگے چلے جاتے ہیں۔ ان میں دو خطے ایسے ہیں جو خاص طور پہ واضح طور پہ بتائے گئے، ایک وہ جو کہ اٹک سے نیچے پنجاب اور سندھ کا علاقہ ہے، اور دوسرا یوکرین کا علاقہ۔ یوکرین کا علاقہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی پہاڑ نہیں ہیں، بڑے بڑے میدان ہیں، اور اس کے بعد پھر یورپ اور رشیا اور اس کے میدان شروع ہو جاتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، فصلیں آباد کرتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی بھی کوئی جنگ ہوئی ہے تو اس کو فتح کرنے کے لیے بڑے بڑے پرچم اٹھے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کرائمیا کی جو مشہور جنگ ہے کئی صدیاں پہلے، اس میں انگریزی کا وہ نظم و بائرن کی دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی دیر از بٹ ٹو ڈو اے ڈائی، کہ ہم نے تو کوئی ریزن نہیں ہے، ہم نے یہاں لڑنا ہے اور آگے آگے۔ پاکستان کی بھی حالت بالکل ویسے ہی خطوں کی طرح 12 خطے اس نے بتائے ہیں، لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن 12 خطوں میں میرا ملک جو ہے وہ گزشتہ تقریباً 60 سال سے اس ساری کیفیت کا شکار رہا ہے۔ 50 سال لگا لیں تو 1979 میں جس دن سب پہلا روسی فوجی جو تھا وہ افغانستان میں داخل ہوا، تو ہم نے اس کے بعد ہم نے ایک جنگ جو ہے اس کو آغاز کیا۔ وہ جنگ اگرچہ کہ افغان خود لڑ رہے تھے، اور وہ جنگ 1988 تک ختم ہو گئی تھی، اور روس کا آخری سپاہی فروری 1988 میں چلا گیا تھا، لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ہم اس جنگ کو امریکہ کے کہنے کے اوپر مزید آگے کھینچنا چاہتے تھے، اور افغانستان کو پر امن نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، وہاں بدامنی چاہتے تھے، وہاں خلفچار چاہتے تھے۔ اور پھر میں اس کہانیوں کو کھولنا نہیں چاہتا جو نواز شریف صاحب نے اس وقت ضیاء الحق کے مرنے کے بعد کس طرح وہاں حکومتیں بنائیں اور خراب کیں، اور کیا کچھ ہوا، پھر اس کے اندر جو افغان مجاہدین کا کردار ہے وہ بھی۔ پھر ہم کتابیں لکھتے ہیں، جیسے ہم بھی لکھتے ہیں اور یورپ بھی لکھتے ہیں، چارلی ولسنز وار، اور کہ بھائی کیا بات ہے، ہم یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، امریکہ اپنی فتح کے جھنڈے کاٹتا ہے، لیکن زمین یہاں کی تپتی ہے، لوگ یہاں کے برستے ہیں۔ میں اس زمانے کے اندر کوئٹہ شہر کے اندر اور چمن کے اندر اور پشین کے اندر پوسٹڈ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کھاد والے جو تھے وہ بم دھماکے کیا کرتے ہیں۔ کھاد بیسیکلی ایجنسی ہے اس کی افغانستان کی، اور کے جی بی جو تھی یہ رشیا کی تھی، اور ایک طرف سے ہم اس دھماکے سے لاش کے ٹکڑے اٹھاتے تھے تو وائرلیس سے پتہ چلتا تھا کہ دوسری جگہ دھماکہ ہو گیا، اور وہاں پر بھی جا کے ہمیں لاش کے ٹکڑے اٹھانے پڑتے تھے۔ ایک طویل عرصہ کم از کم 4 مہینے وہاں پر بارڈر میں چمن میں پوسٹڈ تھا۔ ایک طرف یہاں پر سے مجاہدین ہوتے تھے بوغرا کا ریس کے اندر، اور دوسری طرف اسپن بلدک میں افغانستان کے رشیا کے سپانسرڈ نجیب اللہ کا عصمت اللہ مسلم ہوتا تھا، اور رات کو ادھر سے فائرنگ شروع ہوتی تھی، بڑے بڑے گولے، اور ادھر سے فائرنگ شروع ہوتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے چمن کے رہنے والے کہ شاید اسسٹنٹ کمشنر بہت بڑی قوت ہے۔ ایک دن رات کے وقت مجھے ایک پٹھان کا پشتون بھائی کا فون آیا، تو اس نے مجھے فون اٹھایا، دھماکے چل رہے تھے اور ٹرنچوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا داستا پہ لاس کے نہ ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ اسے کیا پتا کہ یہ تو ان بڑوں کے ہاتھ میں بھی شاید نہیں ہے کہ جنہوں نے اس وار کے اندر داخل ہونے کے بعد بھول گئے تھے کہ ہم صرف پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن اس ملک کی اس پوری کی پوری صورتحال جو ہے اس کو خراب کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک امن کا دور بھی آیا۔ قصہ خانی بازار کے اندر لوگ رات کو 1 بجے تک چرسی کے تکے کھایا کرتے تھے۔ کوئٹہ شہر کا جو فلورا کا کارنر ہے، سورج گنج بازار والا اور فرا ہوٹل والا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وہ جو علاقہ ہے اس کا وہ جو فرا ہوٹل کی بیک پہ جو علاقہ ہے، وہاں بھی آباد رات 3 بجے تک آباد ہوتی تھی۔ لیکن پھر ہم نے ایک اور کام کیا، یہ پرزنر آف جغرافی کے لوگ جو تھے، ہم لوگوں کو ایک اور جنگ کا شکار کیا گیا، اور وہ جنگ تھی وار اینڈ ٹیرر کی جنگ۔ 11 ستمبر ہو گیا، ہم نے ان سارے لوگوں کو جن لوگوں نے ہماری گود میں پرورش پائی تھی، ہم نے ان کو پالا تھا،
بوسا تھا، جہاد کے ترانے گائے تھے، جن کو رونلڈ ریگن نے بلا کے کہا تھا یہ مجاہدین نہیں ہیں، یہ وہ 7 فادرز آف امریکہ ہیں۔ امریکہ جو ہے کہتے ہیں کہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ آزاد کرایا تھا، یہ اس کے ایکویولنٹس ہیں۔ یہ جو حکمت یار ہیں، یہ احمد شاہ مسعود، یہ واشنگٹن اور اس کے بعد اور بہت جتنے بھی ان کے جارج واشنگٹن اور وہ دوسرے تیسرے پریزیڈنٹ جتنے بھی تھے، ان کے برابر کی چیزیں ہیں۔ کیا ہم نے عزت و تکریم دی تھی، اور پھر سارے کے سارے ہم نے اس کو یو ٹرن لیا، اور پھر اس دوران ہم نے وار لڑنے کے بعد جو 75,000 انسانوں کی قربانی دی، مشرف صاحب نے ان دا لائن آف دا فائر لکھ دی اور کہا ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ میں اس کہانیوں میں نہیں جانا چاہتا۔ 400 بندوں کا اعتراف کیا خود کہ ہم نے گوانتانامو بے میں ان کو بھیجا۔ جو کانگریس کی رپورٹیں وہاں پر موجود ہیں، پاکستان اور امریکہ کوآپریشن کی، وہ بتاتی ہیں کہ 3 ایئرپورٹ ہمارے پاس تھے، 57,000 دفعہ امریکی جہاز یہاں سے اڑے اور انہوں نے افغان بھائیوں کے پرخشے اڑائے، اور اس کے برابر میں ہمارے ہاں دہشت گردی اور سب کچھ ہوا، جو کچھ بھی۔ 2007 تک ہم کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ جنگ افغان بارڈر پر تھی، لیکن ایک واقعہ پیش آتا ہے پاکستان کی سرزمین پر، اور وہ واقعہ ہے جامعہ حفصہ کا واقعہ۔ میں اس وقت ایران میں پوسٹڈ تھا، اور ایران میں چونکہ میں ایک انٹرنیشنل پوسٹ پہ تھا، میں ای سی او کے اندر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کلچر انسٹیٹیوٹ تھا، تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ آپ ٹی وی پہ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اور اس سال 7 یا 8 جولائی کو جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، تو ایران کا پریس ٹی وی جو تھا وہ پہلی دفعہ اس کو لانچ کیا گیا تھا، تو مجھے انہوں نے بلایا تھا، کیونکہ اس پریس ٹی وی کے لانچ ہونے میں کافی عمل دخل میرا بھی تھا۔ تو جامعہ حفصہ کا وہ آخری دن تھا، اور جب میں نے انہیں کہا کہ اس راستے پہ نہ چلو، آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، آپ کے لیے وے آؤٹ نہیں ملے گا، تو رات کو 12 بجے کے قریب مشرف صاحب کا امبیسڈر کو فون آیا اور مجھے وہاں سے ڈپورٹ کر دیا گیا تھا اور واپس بلا لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ عرصہ اس فائٹ میں رہے، لیکن میں واپس آ گیا اور پھر انکوائریاں بھگتتا رہا۔ لیکن اس ساری جنگ کا ایک اور کردار بھی تھا، اور وہ پھر روتے ہوئے آنسوں سے کہانی بیان کیا کرتا تھا کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ یہ جنرل شاہد عزیز، ان کی یہ کتاب یہ خاموشی کہاں تک، یہ کتاب خوفناک حقائق بتاتی ہے۔ آخری دفعہ انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے ایک اسلام آباد ہوٹل کے اندر ایک سیمینار میں کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر انتہائی ظلم اور بربریت کا ثبوت دیا ہے۔ یہاں تک انہوں نے وہاں انکشاف کیا کہ یہ جو طالبان کا معاہدہ تھا سوات والا، یہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ توڑا تھا۔ طالبان میں صوفی محمد تو معاہدہ توڑنا نہیں چاہتے تھے، اور واقعی ایسا تھا کہ وہ نہیں۔ پھر ہم نے 4 لاکھ لوگ ان کے نکالے اور ایکشن لیا، اور پھر دنیا کو ہم نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ۔ لیکن یہ کہاں سے آغاز کس کے ہوا؟ 2007 کے جامعہ حفصہ سے پہلے ایک خودکش بمبار نہیں تھا پاکستان کے اندر، ایک خودکش حملہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ہم اس چارلی ولسنس کی وارز اور وار آن ٹیرر کے ہم ایک نقیب تھے، اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا۔ ہم کہانیاں لکھتے ہیں، لیکن اب حالات اور ہیں۔ پہلے خواہ جارج ڈبلیو بش تھا، یا رونلڈ ریگن تھا، یا اوباما تھا، یا اس سے پہلے بل کلنٹن تھا، یہ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ ایک تھے، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ ان سے جو کہتی تھی وہ کرتے تھے، اور ہم بھی ایک لائن پہ تھے۔ ہمیں استقبال ہوتا تھا، ہمیں وائٹ ہاؤس میں بٹھایا جاتا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا تم نے یہ کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس والے یہاں آتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی، کوآرڈینیشن ہوتی تھی، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ 20 جنوری 2025 کے بعد اس بات پہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت یوں کھڑی ہیں، اور ہاتھیوں کی لڑائی کے درمیان جو ہے وہ مینڈک جو ہیں اس کے پاؤں تلے رودے جاتے ہیں۔ ہم اس پرزنر آف جیوگرافی اور پاور آف جیوگرافی کے مینڈک ہیں، اور ہاتھی اس وقت یورپ نہیں ہے، ہاتھی اس وقت روس نہیں ہے، ہاتھی اس وقت امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہاتھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔
آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو وہ کچوکا ملا ہے کہ اب تمہارا اسلحہ ہم نہیں خریدیں گے، ہم نہیں بیچیں گے، ہم نہیں جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بے شمار مذاق خیز تجاویز ہیں، اس کے اوپر میں انشاءاللہ آگے ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ یہ جو اسرائیل کے بارے میں امریکی پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ عجیب و غریب قسم کا، وہ جو پراپرٹی ڈیلر والا، اور جیسے وہ سمجھتا ہے کہ دبئی میں اس نے ٹرمپ ٹاور اور دماغ 1 اور دماغ 2 کے درمیان جو اس نے علاقہ لے کے کر لیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یورپ کے لیے وہ ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ نہیں، اب ہم روس سے بھی معاملات طے کریں گے، اس کو بھی ساتھ رکھیں گے۔ انڈیا کو اس نے اپنے جسے کہتے ہیں اوقات میں لا کے کھڑا کر دیا کہ مت دیکھو، تم خرید کے دیکھو، تم تیل، میں تمہیں تیل دیتا ہوں، اب اس طرح ہلنے کی کوشش مت کرنا۔ لیکن شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر پاکستان اور افغانستان کی ایک نئی جنگ چھیڑ سکتے ہیں۔ ہم جامعہ حفصہ کے بعد ایک اور کیفیت اس ملک کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، جس کے اندر امریکہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کر دے کہ یہاں سے تم نکلے تو تم پورے خطے سے نکل جاؤ گے، تمہاری کوئی اوقات، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوئے گی، نہ تم افغانستان میں ہو، نہ تم ایران میں ہو، نہ تم چین میں ہو، نہ تم انڈیا میں ہو، تم پاکستان کے ساتھ رہو، یہاں لڑو۔ یہ ہمارا فیصلہ اگر ہے تو دست مستار سے بہت ہو گئی، ہم مزید متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیں، آپ اپنی کیفیات کو دیکھ لیں۔ بلوچستان میں جب دونوں جنگیں لڑی رہی تھیں، پہلی بھی 1980 سے لے کے 1988 تک، اور آگے بھی، بلوچستان سے زیادہ پرامن خطہ کوئی نہیں تھا۔ افغان مجاہدین کے دفاتر کوئٹہ شہر میں، سرانان میں، چمن میں، ہلمند میں، ان کے کیمپ، محمد خیل کا کیمپ وہاں سے شروع ہوتا تھا، دال بندین سے لے کے، اور اس کے بعد سرخاب کے پشین کے کیمپ سے لے کے اوپر تھا، اور لوگ جو تھے ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے تھے، سب کچھ۔ دوسری دفعہ جب وار اینڈ ٹیرر کے اندر آئے، اس کے وقت بھی بلوچستان ایک ایسا خطہ تھا جو اس نے آپ کو سپورٹ کیا، اگرچہ کہ طالبان کا انفلوئنس بھی تھا، لیکن اس کے باوجود تینوں کے تینوں اڈے جو تھے آپ کے امریکن اڈے، وہ بلوچستان کے اندر تھے۔ شمسی کا اڈا، اس کے بعد جیکوباد کا اڈا، اور بلوچستان کے بالکل بارڈر پہ جیکوباد اور دال بندین کا اڈا، اور آپ کی ساری کی ساری موومنٹ کو کسی طور پر بھی کبھی چیک نہیں کیا گیا، آتے تھے جاتے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جس دن 9/11 ہوا ہے، کوئٹہ کے سرینا کے اندر ہوٹل میں کمرے نہیں ملتے تھے، اور انہوں نے بڑے ہال کے اندر بستر بچھائے ہوئے تھے، اور دنیا جہان کا جرنلسٹ وہاں کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو باقاعدہ اس حساب سے باقاعدہ اس وار اینڈ ٹیرر کے آغاز کو، اس تماشے کو آگے سے دیکھا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے تک جب بھی آپ چلتے رہے، کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا ساتھ ملا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایک جامعہ حفصہ سے ایک کیفیت پیدا کر سکتے ہیں، تو شاید یہ بہت خوفناک ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ سعودی عرب، اور مجھے نہیں پتا کہ UAE، یہ باقی لوگ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، اور کیا وہ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر اس طرف مائل بکرم ہیں، یا کہ اسٹیبلشمنٹ امریکن اس کو چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات صاف نظر آ رہی ہے کہ چونکہ چین نے اپنا راستہ بدل لیا ہے، چین اب نہیں چاہتا کہ گوادر کے ذریعے وہ سمندری راستوں سے تجارت کرے، کیونکہ اس کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے کہ سمندر پہ امریکہ کا قبضہ ہے، اور وہ اگر کتنا بھی سی پیک بنا لے، وہ کسی طور پر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اس کو روک لیں گے، کبھی بھی جا کے اس کا محاصرہ کر لیں گے۔ لیکن اگر وہ ادھر سے چلے، ترکمانستان سے ایران، اور ایران سے اس سے ہوتا ہوا آذربائیجان، اور وہاں سے ہوتا ہوا آگے بڑھے، تو اس کے لیے راستہ ترکی اور پھر یورپ چلا جائے، تو اس کا وہ راستہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور یورپ بھی چاہتا ہے کہ چین کے اندر انہوں نے جو ریلوے کی ترقی کی ہے، اس ترقی کے اندر چین سے فائدہ اٹھائیں، اور دوسرا انگلینڈ ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، سب کے کارخانے جو ہیں چین میں چیپ لیبر کی وجہ سے وہاں موجود ہیں، اور ان کی تجارت کا مسئلہ بھی ہے، اور امریکہ کا بھی حجم موجود ہے، اور امریکہ روس کے ذریعے چین کے ساتھ اکنامک اور معاشی تعلقات چاہتا ہے۔ تو انہوں نے تو یہ راستہ بدل لیا ہے۔ سی پیک اب آپ کی منزل نہیں رہی، اور بار بار کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک روڈ نکالنے سے دنیا میں تقدیریں نہیں بدلا کرتے۔
سب سے پرانا جو آبی راستہ ہے وہ نہر سویس کا ہے. 1956 میں یا 53 میں 4 میں میرا خیال ہے، صحیح یاد نہیں مجھے، اس کو جمال عبد الناصر نے اس کو نیشنلائز کیا تھا اور اس کی آمدن شروع ہو گئی تھی. 3 سے 6 اور 6 سے 8 بلین ڈالر سالانہ وہ کماتا ہے. مصر کی غربت ٹھیک نہیں کر سکا. پاناما کی لیک جو کہ نیو یارک اور اس کو ملاتی ہے، ایل اے کو ملاتی ہے، بڑی اہم تھی. گرنیڈا کے اندر ملک تھا. پاناما علیحدہ ہوا ہمارے راستے سے ہے، لیکن پاناما میں آج تک ملیریا کے مچھر ختم نہیں ہو سکے، حالانکہ 2 ارب ڈالر وہ بھی کما کے دیتی ہے. صرف روڈوں سے ترقیاں نہیں ہوا کرتی، صرف موٹر ویز بنانے سے نہیں ہوا کرتی. ہمارے ہاں آج بھی کوئی انڈر گراؤنڈ بنا رہا ہے، کوئی اوور ہیڈ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے. لیکن میرا دکھ، میری تکلیف اور میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر چند دن اور ہم نے اس کیفیت کو ایسے ہی جانے دیا اور ہم سمجھے کہ ہم ایک ایسا میدان جنگ امریکہ کو تحفے میں دے دیں گے کہ جس میں ٹرمپ کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات مان لے اور وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کی اور ڈیپ اسٹیٹ کی بات مان لے، تو ہو سکتا ہے ٹرمپ مجبور ہو جائے. لیکن دھرتی میری تپے گی، آگ یہاں برسے گی، لوگ یہاں مارے جائیں گے. اللہ کا واسطہ، بہت ہو چکی اس ملک کے ساتھ، رحم کیجیے، کرم کیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.